دنیا میں کس لیے آیا تھا، نہ ہی تو یہ بات آج کسی مرد کے ذہن میں ہے، اور نہ ہی یہ بات آج کسی عورت کے ذہن میں ہے، اور نہ ہی یہ بات آج کسی جوان کے ذہن میں ہے، اور نہ ہی یہ بات آج کسی بوڑھے کے ذہن میں ہے۔ ایسا بھولے کہ یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، بھولا یہ دین اور بے دین مسلمان اس بات کو ایسے بھول چکا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے الفاظ لائے، کہاں سے مضمون لائے جس کے ذریعے مسلمانوں کی بھولی ہوئی بات کو یاد دلائے۔ بھولا ہوا شخص بات کو یاد دلانے پر یاد کر لیتا ہے، لیکن جو یہ بھول چکا ہے کہ میں بھولا ہوا ہوں، میری بہنوں، اس کے یاد دلانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میری بہنوں، وہ کیا بات ہے جس لیے آپ کو یہاں جمع کیا گیا ہے؟ بات یہی تھی کہ امت نہ ملک بنانے آئی تھی، نہ مال کمانے آئی تھی، نہ دنیا میں بڑے بڑے نقشے بنانے آئی تھی۔ یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی۔ یہ امت اپنے نبی کی نائب امت تھی۔ اس امت کا کام اپنے نبی کے درد و غم کو لے کر چلنا تھا۔ اس امت کے اندر نہ ملک بنانے کے جذبے تھے، نہ مال کمانے کے جذبے تھے، نہ کپڑا لانے کے جذبے تھے، نہ زیور لانے کے جذبے تھے، نہ پیسہ لانے کے جذبے تھے۔ یہ امت اپنے نبی کے درد و غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سامیات محفل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کیا درد لائے، کیا غم لائے۔ آپ نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ پیسے جوڑو، تاجر بنو، بلکہ میرے رب نے مجھ سے کہا میری بندگی کرو، میرے نام پر مٹو، یہاں تک کہ موت تیرے پاس آ جائے۔ میری بہنوں، آج یہ درد و غم امت سے نکل چکا ہے۔ آج ہر مسلمان اور مرد عورت مال کا دیوانہ بنا ہوا ہے۔ پیسے کی ایک دور ہے جس نے ساری انسانیت کو برباد کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درد و غم لے کر آئے تھے کہ کوئی انسان بھی دوزخ میں نہ جائے، کوئی انسان بھی دوزخ میں نہ جلے۔ میری بہنوں، آج یہ درد و غم نکل چکا ہے۔ یہ امت اپنے نبی کے درد و غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس امت کا کام یہ تھا کہ نہ ہم بیوی کے ہیں، نہ بچوں کے ہیں، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ ہمارا کام اللہ کے دین کو دنیا میں مرتے دم تک زندہ رکھنا ہے۔ میری بہنوں، ایک وقت تھا جب ماں اپنے بچے کو پروان ہی اس مقصد کے لیے چڑھاتی تھی کہ جا بیٹا، تجھے اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرتے ہوئے مرنا ہے۔ بیوی اپنے ہاتھوں سے اپنے سرتاج کو روانہ کرتی تھی کہ جا، چلا جا، کوئی بات نہیں، دنیا کی جدائی تو مقدر ہے، اگر تو اللہ کے نام پر مر گیا تو جنت میں تو ملاقات ہو ہی جائے گی، جنت میں تو اکٹھا ہو ہی جائیں گے۔ لیکن آج یہ درد غم امت سے نکل چکا ہے۔ جو درد غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور صحابیات کے ذریعے اس امت کو دے کر گئے تھے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچانا ہے، آج اس محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی محبت اور اس کی پیار کی نگاہ ہم سے ہٹی ہوئی ہے۔ میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و غم ہمارے اندر کا درد و غم بن جائے، ہمارے اندر سے مال کے جذبے ختم ہو جائے۔ آپ کو اتنا درد تھا کہ ایک ایک فرد کے لیے روئے، ایک ایک امتی کی فکر فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت حمزہ آپ کے محبوب چچا ہیں اور رضائی بھائی بھی تھے اور مہربان اور مددگار ساتھی بھی تھے۔ سامیات محفل، جب احد کی لڑائی کا وقت آیا، حضرت حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر کھڑے رہتے، جو سامنے آتا اٹھ جاتا۔ ویسے ابن حرب ایک کافر غلام تھا جو پتھر کی اوڑ میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ سامنے آئے تو اس نے پیچھے سے بچہ مارا جو آپ کے پیٹ میں لگا اور ہاتھوں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ سامیات محفل، حضرت حمزہ گرے اور شہید ہو گئے۔ کافروں نے ناک کان کاٹ دیے اور سینے کو چیر دیا اور کلیجے کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ سامیات محفل، جب شہداء کی تلاش ہوئی کہ دیکھو بھی کون کون شہید ہوا ہے، دیکھا تو حضرت حمزہ نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے چچا کہاں ہے، تلاش کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ آپ دوڑ کر آئے، جب آپ نے اپنے چچا کی لاش کو دیکھا تو آپ کی ہچکیاں بن گئی، اتنا زور سے روئے کہ میں نے حدیث شریف میں کہیں نہیں پڑھا کہ آپ اتنا زور سے روئے ہو جتنا زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل پر روئے۔ سامیات محفل، آپ کے رونے کی آواز دور دور تک جاری تھی۔ آپ کے رونے کو دیکھ کر صحابہ اکرام بھی رونے لگے۔ کتنا درد اور دکھ ہوا ہوگا آپ کو اپنے چچا کے
صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا پر 70 مرتبہ جنازے نماز پڑھی. پھر ایک ایک شہید کا جنازہ لایا جاتا اور اٹھا لیا جاتا یہاں تک کہ 70 شہداء کا جنازہ پڑھا گیا اور حضرت حمزہ کا جنازہ وہی سامنے رکھا رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا. سامیات محفل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو گھر گھر سے عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. کسی کا بیٹا شہید ہوا, کسی کا بھائی شہید ہوا, کسی کا چچا شہید ہوا, کسی کا خاوند شہید ہوا. انسان ہے, درد و غم تو ہوتا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں ہے. آپ کا خاندان آپ کا مخالف تھا. آپ کے خاندان میں 2 ہی تو حضرات تھے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا, ایک حضرت علی اور دوسرے حضرت حمزہ, اور باقی آپ کے سب مخالف تھے اور وہ مکے میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مدینے آئے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا پر کون روتا. آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرمایا میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں ہے. سامیات محفل جب سعد بن عبیداللہ کو پتا چلا, انہوں نے انصاری کی عورتوں سے کہا کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھو اور ان کے چچا پر رہو. سامیات محفل ابھی تک زور زور سے رونا حرام نہیں ہوا تھا. عورتیں رو رہی تھی. صاحب انصاری کی عورتیں آئی. جب انہوں نے زور زور سے رونا شروع کیا تو آپ باہر تشریف لائے. آپ نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے, کس پر رونے آئی ہو؟ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے چچا پر رونے والا کوئی نہیں تھا, ہم آپ کے چچا پر رونے آئے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ واپس چلی جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کو آباد رکھے. جاؤ واپس چلی جاؤ, اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. سامیات محفل آپ اس سے اندازہ لگائیے اس پر آپ کو کتنا غصہ آیا ہوگا جس نے آپ کے چچا کو قتل کیا. یہاں تک کہ انہیں یہی درد و غم تھا کہ کوئی انسان بھی دوزخ میں نہ جلے, کوئی انسان بھی آگ میں نہ جلے, چاہے وہ حضرت حمزہ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. سامیات محفل آپ اندازہ لگائیے جس نے اپنے محبوب چچا کو شہید کیا اس پر انسان کو کتنا رنج و غم ہوا ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فرمایا ویسی جہاں ملے اسے قتل کر دو. ویسی بھاگ کر طائف چلا گیا کہ اب میری نجات نہیں ہے, میں کہاں بھاگوں. لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو قیامت تک کی امت کو یہ بتلانا تھا کہ میرے درد و غم کو دیکھو کہ میں کس غم کو لے کر آیا ہوں. میں اپنے چچا کے قاتل کو اسلام پر لانے کے لیے خصوصی طور پر ایک آدمی کو بھیجا اور وحشی کو پیغام بھیجا, اے وحشی اگر وہ کلمہ پڑھ لے گا تو تو بھی جنت میں چلا جائے گا اور دوزخ سے بچ جائے گا. سامیات محفل اگر ایک مسلمان تو دوسرا مسلمان کہنے دے دے تو ساری زندگی کے بائیکاٹ ہو جاتے ہیں. یہاں چچا کا قاتل ہے اور اسے اللہ کا حبیب پیغام بھیجتا ہے کہ وحشی کلمہ پڑھ لے تو جنت میں چلا جائے گا اور دوزخ سے بچ جائے گا. سامیات محفل وحشی نخرے کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھنے سے کیا ملے گا, میں نے تو شرک کیا ہے, میں نے تو شراب پی ہے, میں نے تو بڑے برے کام کیے ہیں. اور تیرا رب کہتا ہے تو یہ کام کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر جواب دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دوبارہ اس آدمی کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ویسے بھی میرا رب کہتا ہے کہ توبہ کرے, اچھے عمل کرے, ایمان لائے, اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ویسی کلمہ پڑھ لے. ویسی جواب میں پیغام بھیجتا ہے کہ میں اتنی سخت شرط پوری نہیں کر سکتا کہ ایمان بھی ہو, عمل بھی ہو, توبہ بھی ہو, کوئی اور راستہ بتلائیے. لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے پھر دوبارہ آدمی بھیجا اور فرمایا ویسی میرا رب کہتا ہے کہ شرک کو تو نہیں بخشوں گا لیکن جسے چاہوں معاف کر دوں. ویسی اب تک ایمان لے گا. ویسی جواب میں کہتا ہے پتا نہیں تیرا رب مجھے معاف کرے یا نہ کرے. اس نے یوں کہا ہے کہ جسے چاہوں معاف کر دوں, پتا نہیں تیرا رب مجھے معاف کرے یا نہ کرے. سامیات محفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ آدمی بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ویسے میرا رب کہتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا میری رحمت سے نا امید مت ہونا, میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اے میرے بندے توبہ کر لے, اگر تیرے گناہ آسمان اور زمین سے کیوں نہ بھر جائے. اے میرے بندے تو توبہ کر لے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سامیات محفل ویسے طائف سے نکلا, چہرے کو چھپائے ہوئے چھپاتے چھپاتے مدینے پہنچا. ویسے کو معلوم تھا کہ اگر جس نے مجھے دیکھ لیا قتل کر دے گا. ویسے اچانک مسجد نبوی میں آیا. آپ اپنے دھیان میں
دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اس کو دیکھتے رہے، پھر انگلی اٹھا کر پوچھا کہ تو ہی وحشی ہے؟ حضرت وحشی فرماتے ہیں جی ہاں میں ہی وحشی ہوں۔ آپ نے کہا میرے سامنے بیٹھ، چچا کے قتل چچا کی شہادت کو 8 برس گزر چکے ہیں، انسان سال 2 سال میں سچ میں بھول جاتا ہے، لیکن وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وحشی بتا تو صحیح تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا؟ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میری ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں نے سارا واقعہ سنا دیا کہ حضرت حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر کھڑے رہتے، جو سامنے آتا کٹ جاتا۔ میرے سردار نے مجھے حکم دیا کہ تو اگر محمد کے چچا کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں۔ کامیاب لیکن جب وحشی نے ایسا کہا تو پھر آپ دوبارہ رونے لگے اور فرمایا وحشی اللہ تیرا بھلا کرے، جیسے تو نے اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیا، اب اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا بھی کام کر لے، اور اتنا کر لے کہ میرے سامنے مت بیٹھا کر۔ کامیاب محفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھے دیکھ کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، جس آدمی کی شکل دیکھنا گوارا نہیں، اس کے لیے خواہش ہے کہ کہیں یہ بیچارہ دوزخ میں نہ چلا جائے، کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے۔ کامیاب محفل آج امت کے درد غم نکل چکا ہے۔ آج کی مسلمان عورتیں اپنے خاوندوں کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ تو کیوں نہیں کماتا جسے خدا کماتا ہے، تو کیوں نہیں بناتا جسے خدا بناتا ہے۔ میری بہنوں، صحابہ کی عورتیں یہ نہیں کہتی تھی، وہ تو اپنے بیٹوں کو یوں کہتی تھی کہ تو اللہ کے راستے میں جا کر شہید کیوں نہیں ہوتا، جسے خدا شہید ہوا تھا تو اللہ کے راستے میں جا کر کیوں نہیں نکلتا جسے خدا نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔